میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے حوالہ ابھی جو سنا ہے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی نامی آیت سے 17ویں آیت تک ہم نے جو ابھی تلاوت سنی ہے، اس میں جو خدا نے کلام یعنی کہ مجھے دیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، وہ میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آیا کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں۔ آج ہم سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کویسچن ہے کہ کیا آج ہم یسوع مسیح کو حاصل کر کے، یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لے کر آج بھی ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں؟ یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یعنی کہ اگر ہم نامی آیت میں، بلکہ اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں 8ویں باب کی، اس میں یوں لکھا ہے کہ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح سے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے میرے عزیزو، جب باغ عدن میں گناہ کا آغاز ہوا اور وہ گناہ انسانوں میں نسل در نسل چلتا رہا، خدا کے خادم نبی بھی آتے رہے اس دنیا میں، لیکن وہ اس موروثی گناہ کو اس انسان سے دور نہ کر سکے۔ تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ ایک ایسا برا چاہیے تھا جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہوتا، جس کے اندر موروثی گناہ نہ ہوتا، اور وہ یعنی کہ وہ روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں آیا، روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں آیا۔ کلمہ کیا ہوا تھا؟ مجسم ہوا۔ تو یسوع مسیح جب اس دنیا میں آ گئے تو لکھا ہے پہلی آیت میں، بس اب جو مسیح میں ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کون سی سزا کا حکم؟ وہ سزا جو باغ عدن سے ہم گناہ میں، ہمارے آباء و اجداد گناہ میں چلتے آ رہے تھے، وہ ہمیشہ کی موت، وہ ہمیشہ کی سزا۔ کیونکہ بائبل مقدس جو کلام زندگی اور موت کی بات کرتی ہے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی موت کی بات کرتی ہے۔ یہ طبعی زندگی یا طبعی جو موت ہے، اس کی بائبل بات نہیں کرتی۔ بائبل بات کرتی ہے تو ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتی ہے۔ اور یسوع مسیح بھی جب دنیا میں آئے تو میرے عزیزو، جب انہوں نے اپنی خدمت کو شروع کیا تو انہوں نے ہمیشہ کی زندگی، بادشاہی کی بات کی۔ جب انہوں نے بادشاہی کی بات کی تو بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے وہ باتیں کلام مقدس کے مطابق ہمیں بتائیں کہ ہم نے اس پہ، اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو ہم مسیح کی پیروکاری کرتے ہیں، تو ہم پھر جا کے ہم بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ زبور نویس جیسے کہ 23 زبور میں لکھتا ہے، بلکہ 24 زبور میں لکھتا ہے کہ کون ہے جو خدا کے پہاڑ پہ چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا دل پاک ہے، اور جس کا دل مکر پر نہیں آیا، یہ جھوٹ پہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جسمانی جسم جو ہے، یہ فانی جسم جو ہے، یہ جو بدن ہے، ہم اس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے نامی آیت میں کہ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ، یہاں پہ شرط اس نے بتائی ہے کہ وہ لوگ، ہر کوئی نہیں، یہ ہر کسی کے لیے یہ برکت نہیں ہے، یہ نامی آیت میں ہر کسی کے لیے برکت نہیں کہ تم جسمانی نہیں، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے خدا کے روح کو جو اپنے اندر بسا لیا ہے۔ لکھا ہے کہ بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے بیٹے نے، جس نے اس کو ظاہر کیا۔ تو جو یسوع مسیح کو پا لیتا ہے وہی خدا کو دیکھتا ہے۔ جو یسوع مسیح کو جانتا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ خدا کو بھی نہیں جانتا۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ یہ جو بدن ہے یہ گناہ کے وسیلہ سے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں، تو یہ جسم جو بدن کے سبب سے تو گناہ گار ہے، لیکن روح جو ہے ہماری وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ بدن مردہ ہے، اور آگے اس بدن جو مردہ ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ مگر روح راستباری کے سبب سے زندہ ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے، کس کا روح؟ خدا کا۔ اور اگر اسی کا روح تمہیں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ جب ہمارے اندر روح بسا ہوگا تو ہمارے جو فانی بدن ہے یہ بھی زندہ ہوں گے۔ جب مسیح کو ہم نے پا لینا ہے تو میرے عزیزو یہ جو فانی بدن ہے یہ بھی زندہ ہوگا۔ ان لوگوں کا نہیں زندہ ہوگا جن کے اندر روح نہیں ہے، جن کے اندر خدا کا روح بسا ہوا نہیں ہے۔ مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو، یہ ہمارے فانی بدن ہے۔ لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے میرے عزیزو، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے انسانی بدن کی زیادہ فکر کرتے ہیں، ہم روح کی فکر نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری روح برباد ہو رہی ہے، ہم خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنے بدن کی ہمیشہ اپنے بدن کو خوبصورت بنانے میں، اپنے بدن کی ترقی ہونے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، لیکن ہم اپنی روح کی کبھی فکر نہیں کرتے۔ اگر آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر ہم خدا کے روح کو اپنے اندر بسائیں گے تو یہ فانی بدن بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 12ویں آیت میں کہتا ہے، پس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرض دار ہیں، کس کے؟ ہم خدا کے قرض دار ہیں، کیونکہ خدا نے یہ روح ہمیں بخشا ہے، یہ ہمیں زندگی دی ہے، تو ہم خدا کے قرض دار ہیں۔ یہ روح جو ہے خدا کی دی ہوئی ہے، آپ اس کے قرضئی ہیں۔ اگر آپ اس کی فکر نہیں کرتے، آپ اس کا خیال نہیں کرتے اس روح کا، تو میرے عزیزو آپ اس کے قرض دار ہیں، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ جب کسی کو قرض دیا جاتا ہے پیسوں کے مد میں کوئی بھی صورت میں، تو آپ اس سے کویشچن کرتے ہیں، وہ قرض دار ہوتا ہے، آپ اسے کویشچن کر سکتے ہیں ہر کسی بھی ٹائم۔ اسی طرح سے خدا کا کلام یہ آپ کو فرما رہا ہے کہ آپ بس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن ہم زندگی کیا کرتے ہیں؟ جسم کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، ہمیشہ کی موت۔ یہاں پہ طبعی موت کی بات نہیں بائبل کرتی، بائبل بات کرتی ہے ہمیشہ کی موت کی، ہمیشہ کی زندگی کی۔ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے روح کے وسیلہ سے۔ اگر آپ اپنی روح کو تازہ رکھیں گے، خداوند کے کلام کے مطابق رکھیں گے، خداوند کا کلام آپ کو کیا کچھ نہیں بتاتا، اس بائبل میں میرے عزیزو ہر ایک بات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں، اگر ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے حکم اتنے سخت نہیں کہ ان کو مانا نہ جائے۔ یہ حوالہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، پہلے ہم اس حوالے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، آپ آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آج اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آج ہم خدا کے بیٹے ہیں، کیا ہم اس کے بیٹے کے لانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس کے جو اس نے ہمیں روح بخشا ہے، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم روح کی حفاظت کر رہے ہیں، یا آج بھی ہم جسمانی ہیں؟ ہم نے جسمانی نہیں رہنا میرے عزیزو۔ تو یہاں پہ ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ اگر ہم جسمانی رہتے ہیں تو ہمارے یہ فانی بدن پھر سے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ فانی بدن پھر زمین میں مٹی کے مٹی بن جائے گے۔ لیکن وہ جسم اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ بدن اٹھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے روح کی فکر کی ہے۔ میں اپنی امی کی مثال دینا چاہتا ہوں، وہ روز بتاتی ہیں کہ میں رات کو 3 بجے سے 5 بجے اٹھتی ہوں، 3 بجے پورے، آپ کو پتا بہت نیند آتی ہے رات کو، 3 بجے تو نیند کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں ماں آپ تو بہت زیادہ قربانی دیتی ہیں اپنے جسم کی، اپنی نیند کی۔ یہاں پہ ہم جسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ جسم تو کہتا ہے کہ سویا رہے، نیند لمبی اور ہو جائے۔ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مطلب سن کے اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں، اور رات کی نیند کی قربانی کس کے لیے دیتی ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے وہ دعا کرتی ہیں، رات کو 3 سے 5 بجے تک وہ دعا کرتی ہیں اور روزانہ کرتی ہیں۔
یہ نہیں کہ ایسٹر ہے یا کوئی کرسمس ہے تو وہ نہ اٹھیں، وہ دعا کرتی مجھے نیند میرے کو آنکھ کھل جاتی ہے 3 بجے، یہ ان کی قربانی ہے۔ یہ جسم کی قربانی جو ہے خدا ہم سے چاہتا ہے۔ پھر دوپہر 12 بجے وہ کہتی ہے میں دعا کرنی ہوتی ہے، اس درمیان وہ فون وغیرہ کسی کا نہیں سنتے، چاہے ہم فون کریں کوئی بھی، وہ کہتی نہیں پہلے خدا کو ٹائم دینا ہے، یہ میرے خدا کا ٹائم ہے، یہ میرے یسوع کا ٹائم ہے، میں نے پہلے خدا کو ٹائم دینا ہے۔ اس لیے آج بتانے کا مقصد ہے کہ اپنی جسم کی قربانی ہمیں دینے کے لیے اپنے آپ کو گزارنا ہوگا، خدا ان کے آگے رکھنا ہوگا۔ کیا ہم 24 گھنٹوں میں نے ان کی زندگی میں شروع سے دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے کا بھی 10واں حصہ بنتا ہے۔ دیا یقین کی جہاں بات ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ 24 گھنٹے میں خداوند کا بھی جو ہے 10واں حصہ بنتا ہے، 2 گھنٹے 40 منٹ، تو وہ اس سے بھی زیادہ دعا کر لیتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ بڑی مبارک ہیں، تو خداوند کا شکر ہے، ان کی دعاؤں سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح سے وہ کرتی ہیں۔ تو قربانی جو ہے اپنے جسم کی قربانی دینا، اگر ہم جب قربانی دینا سیکھ جاتے ہیں تو میرے عزیزو خداوند کا کلام بھی کھلتا ہے۔ ان کے پاس وہ مطلب آیات ان کو یاد ہوتی ہیں جو مجھے نہیں یاد۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس آیات کا وہ بہت سمندر ہے، ان کے پاس کلام کا سمندر ہے، بہت زیادہ ان کے پاس ٹاپکس ہیں۔ تو خدا نے ان کو بڑا بلیس کیا، خداوند ان کو اسی طرح سے اور یوز کرے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے جسم کی قربانی دے سکیں تاکہ خدا کو پسند آ سکے۔ ہماری جو خدا نے روح ہمیں جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے، جو روح خدا نے ہمیں دیا ہے، وہ ہم اس کے کیا ہیں؟ قرض دار ہیں۔ یہ قرض ہم نے کیسے اتارنا ہے؟ دعا کر کے، زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کے۔ یہ میرے لیے بھی کلام ہے آج، زیادہ سے زیادہ ٹائم۔ مجھے ہمیشہ کہتی رہتی ہیں راجو تو مجھے لگتا ہے ٹائم نہیں دیتا خدا کو، اتنا ٹائم دیا کر، خدا کو ٹائم دے تو جو خدا دیکھنا اور بڑا پراسپر کرے گا۔ میں بس یہ کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، سب صحیح کہتے ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ جب ہم اپنے جسم کی قربانی دیتے ہیں تو میرے عزیزو وہ بلیسنگ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ضروری نہیں روپے پیسے کی بلیسنگ ہو، بلیسنگ ہے تو کلام کی بلیسنگ ہے، ان کے پاس کلام کی بلیسنگ ہے، اسی طرح سے وہ کلام کی بلیسنگ ہم اپنے لیے بھی مانگیں۔ اور اسی طرح سے لکھا ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم یہاں پہ خدا کے بیٹے ہیں، سب ہم لے پالک ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنا ہمیں نام دے دیا۔ جب ہم دنیا میں گناہ گار تھے اور ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا تو یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، سولی پر جان دے کر ہمیں کیا کر لیا؟ مول لے لیا، اس نے ہمیں خرید لیا اور ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ عطا کیا۔ لے پالک درجہ وہ ہوتا ہے جو بچے جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، اسی طرح سے یسوع مسیح نے اپنا نام دے دیا ہمیں اور ہمیں لے پالک کا درجہ دیا، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لے پالک کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہی اتنے مطلب آپ کہہ لیں کہ کہہ سکتے ہیں باپ اپنے زور سے کہہ سکتے ہیں، وہی کہہ سکتے ہیں جن کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ پھر ہم اسے کہتے ہیں ابا یعنی کہ آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ آج یعنی کہ جو آپ کو ٹاپک بتایا گیا وہ یہی تھا کہ کیا ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں۔ آج یسوع مسیح ہمارے خاطر ہوا، جی اٹھا، آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر ہمارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجا گیا، یعنی کہ کون؟ روح۔ تو آج آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہم خدا کے فرزند ہیں، کیا ہم روحانی انسان ہیں؟ کیونکہ روحانی انسان وہی ہو سکتا ہے جو اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکے، اور پرانی انسانیت اسی ٹائم اتر سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو ایک نیا بناتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو یہاں لکھا ہے کہ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی جلالی بدن لیں، یسوع مسیح کے جلالی بدن لینے میں اور ہمارے جلالی بدن لینے میں بہت فرق ہے۔ یسوع مسیح کے جلالی بدن لینا، اس کی خاصیت یہ ہے
کہ وہ اس دیوار میں سے بھی گزر سکتے ہیں, وہ اس چھت سے بھی گزر سکتے ہیں, وہ کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں, بند دروازوں میں سے گزر سکتے ہیں. جو انسان کو جو جلالی بدن ملیں گے میرے عزیزو, وہ صرف اور صرف آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے. وہ ان کے پاس یہ پاور نہیں ہوگی, یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس پاور ہوگی. وہ کہیں بھی دروازے بند بھی ہوں گے تو اس میں سے گزر جائیں گے. یہ اور انسان کے جو جسمانی, ہم جو جسمانی بدن رکھتے ہیں, وہ لکھا ہے کہ پہلی آمد ثانی میں جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ بہت راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اپنے ان کے جسم کیا ہو جائیں گے, روحانی اور جلالی ہو جائیں گے, اور وہ بھی بادلوں پر اڑ کر اس کا کیا کریں گے, استقبال کریں گے. تو وہ بڑے مبارک لوگ ہوں گے. اور لکھا ہے کہ سب سے پہلے سمندر اپنے مردے دے دے گا, آگ اپنے مردے دے دے گی, اور ان کا پھر حساب ہوگا. مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے ان کا حساب ہوگا. اور جن کے کتاب حیات میں نام ملیں گے وہی یسوع مسیح کے بادشاہی میں داخل ہوں گے, اور باقی سب کے سب اس ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے. ہم ہمیشہ کی آگ میں جانے والے نہ ہوں, بلکہ اپنی زندگیوں پہ ہم غور کرنے والے ہوں کہ ہم اور غور کریں کہ ہم جسمانی تو نہیں, کیا ہم روحانی ہیں یا جسمانی ہیں. کیونکہ غلطیوں میں اگر دیکھیں تو اس میں غلطیوں 6 باب اس کی 8 آیت کہ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کاٹے گا, ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. آج آپ غور کریں کہ کیا ہم اپنے جسم سے اپنے جسم کے لیے بو رہے ہیں یا روح کے لیے بو رہے ہیں. کیونکہ اس جو پہلا ہم نے حوالہ پڑھا ہے رومیو 8 باب, اس میں بھی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں. آج اپنی زندگیوں پہ میرے عزیزو غور کریں, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات بہت ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں. حکومتیں جو ہیں, حکومت پہ حکومت جو ہے چڑھائی کر رہی ہے. تو یہ آخرت کا میرا خیال ہے کہ نزدیکی ہے بہت زیادہ, کیونکہ ہم ان حالات کی طرف جاتے جا رہے ہیں. جو مکاشفہ میں ایک باب ملتا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ تجارت جو کرتے ہیں وہ بھی اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ کے روئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار لوگوں کے ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ہر طرف جو ہے جنگ کا سماں ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے. ہم نے مسیح میں اگر ہم ہیں تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم آج بھی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کو غور کرنے کا یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے یا نہیں. اگر روح خدا کا بسا ہوا نہیں ہے تو آپ خدا کے بیٹے بھی نہیں کہلا سکتے, ہم میراث بھی نہیں ہو سکتے, اور نہ ہم آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پہ ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ خدا کے حکم کوئی اتنے سخت نہیں کہ اس کو ماننا نہ چاہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اگر زندگی نہیں گزار رہے تو آج ہی اپنے تہیہ کریں اور اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور ہم نے اپنا روحانی جو حصہ ہے اور جو روح خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے قرضدار ہیں. بس یہ آپ بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 3 باب اور 6 باب میں یہی لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تو آج آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے, اس کی فکر کریں. اور لکھا ہے کہ جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا. آپ خدا کے برباد کیے ہوئے کو کوئی آباد نہیں کر سکتا. اس لیے آپ غور کریں کہ آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے, خدا کا روح ہے, اور آپ چلتے پھرتے خدا کا مقدس ہیں. آپ نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں دکھانا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں. اگر آپ اس بات کو جب جان لیں گے کہ آپ خدا کا مقدس ہیں, آپ اس کی فکر کریں گے, اس بدن کی بھی فکر کریں گے, اس اپنے روحانی جسم کی بھی, اور اپنے جو اپنا آپ کا جو جسم ہے یہ فانی جسم ہے آپ اس کی بھی فکر کریں گے. پھر خدا اگر آپ ان دونوں کو مساوی لے کے چلیں گے, برابر لے کے چلیں گے, تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں آپ سکونت کریں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے.